کیا نام ہے؟ جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ میرا تعالیٰ لندن کیسا؟ سے بات کر رہا ہوں، انگلینڈ سے۔ جی جی، کیا آپ نام ہے؟ سے شاید پچھلی بار بھی بات ہوئی تھی، پر وہ آپ سے کوئی رابطہ صحیح نہیں ہو سکا، ہوں، وہ آواز کٹ رہی تھی۔ اچھا کیا حسن نام صاحب، ہے؟ میں نام کیا ہے بھائی؟ نام تو 2 منٹ، بتاؤ۔ میرا نام وقاص علی نام ہے جی میرا۔ وقاص بھائی، وقاص بھائی، اللہ آپ کو عزت دے۔ جی جزاک اللہ جی۔ اچھا حسن صاحب، میں صرف 2 منٹ لینا چاہوں گا، اس میں یہ ایک بات کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ امامت پہ بات کرتے ہیں اور امامت کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ نے سورۃ مائدہ کی 2 آیات جو 55 ہے اور ایک الیوم اکملت، یہ والی آیات جو آپ ان دونوں سے استدلال کرتے ہیں امامت کے لیے، تو بیسیکلی آپ کا مقدمہ یہ ہے کہ آپ امامت کو قرآن سے ثابت کرتے ہیں، جب آپ سے وہ جو ہمارے عام مفسرین نے جو اس کا ترجمہ کیا، جو ان آیات جو نزول اس کی جو شان نزول ہے وہ ہمارے ہاں ڈفرینٹ ہے، کیونکہ ایک تو ابو سعید خدری سے آپ روایت کرتے ہیں، مثلا ہمارے ہاں جو موجود یہ ابو سعید خدری سے روایت تھی کہ الیوم اکملت دینکم، یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ اعلان امامت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ اعلان کریں، تو پھر آپ نے رسالت کا حق ادا کیا ہے۔ تو یہ 2 آیات سے آپ استدلال کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے ہاں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ تحریف قرآن کے بھی میرے خیال سے آپ اس کے متعلق بھی آپ اس کے بھی قائل ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ قرآن اصل حالت میں موجود نہیں ہے۔ تو اگر آپ استدلال بھی قرآن سے کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن اصل حالت میں موجود نہیں ہے، تو پھر یہ تو سمجھ سے بالا تر ہے کہ آپ استدلال کیسے کر سکتے ہیں اسی قرآن؟ آپ اگر بات نہ سمجھے تو اس میں میرا کیا قصور ہے بھائی؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے متعلق سے اگر جو استدلال کی ہے وہ آپ کے کتب تفاسیر اور صحابہ اکرام کے اقوال اور احادیث کو دکھا کر کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی شیعہ ہم نے انٹرپریٹیشن آپ کی خدمت میں پیش نہیں کیا، آپ کے اپنے کتب سے پیش کیا شان نزول اور اس آیات کی تفصیل اور بیان۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ قرآن کے تحریف کے قائل ہیں، ہم قرآن کے چینجز کے قائل نہیں ہیں بھائی، کیوں آپ تہمت لگاتے ہو؟ بات اچھی طرح سے سن لو، بات اچھی طرح سے سمجھ رہا ہو نا، تہمت نہ کرو کہ تو قرآن کے تعریف کا قائل ہے۔ دیکھیں ہم اب کسی بھی مسئلے پر آپ قرآن کی کسی آیت سے استدلال کریں گے، پورے قرآن سے کوئی استدلال نہیں کرتا۔ کوئی ایسا موضوع کہ آپ پورا قرآن اول سے بائے بسم اللہ سے لے کر سین والناس تک اس کے استدلال کریں، اس سے استدلال نہیں ہوتا اس پہ۔ قرآن 1 آیا 2 آیا 3 آیا 5 آیا 10 آیا 20 آیا سے استدلال کریں گے نا، پورے قرآن سے تو کوئی استعمال نہیں کرتا۔ قرآن کے کوئی بھی حساب اٹھائیں وہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اب اس قرآن میں سے کچھ نقصان ہوا ہے، کچھ آیات کم کی گئی ہیں یعنی کی گئی ہیں، الگ مسئلہ ہے۔ اوکے، ہم تو نہیں کہتے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ وہ عائشہ نے بھی کہا نا، وہ میں نے حدیث دکھا دی کہ قرآن کو بکری کہا گئی ہے، قرآن کے آیات ایسے تھیں کہ وہ قرآن کو بکری کہا گئی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ دیکھیں میں آپ سے پہلے مولوی صاحب آئے تھے نا، حارث صاحب پنڈی سے، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث میں نے ان کو دکھائی ہے، سنن ابن ماجہ چھاپ دارالفکر صفحہ نمبر 453 پہ دیکھیں عائشہ کیا کہتی ہیں، کہتی ہیں کہ لقد نزلت آیت الرجم، آیہ رجم نازل ہو گئی ہے، رضاعت الکبیر 10، یہ بھی قرآن میں تھا، وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِ، یہ قرآن میں مکتوب تھا میرے بستر کے نیچے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، ہم ان کے وفات میں مشغول ہو گئے، دخل داجن فاکلھا، تو ایک بکری آ کے اس کو کھا گئی۔ دیکھیں یہ اب اس کا مطلب یہ عائشہ بھی کہتا ہے قرآن میں نقصان واقع ہے، قرآن میں سے کم ہو گئی ہے، لیکن وہ تو نہیں کہتے کہ جو باقی قرآن ہے وہ قرآن نہیں ہے، وہ یہ تو نہیں کہتی، ٹھیک ہے نا؟ کسی بھی موضوع کو آپ ثابت کرنا نہیں آپ سمجھیں بھائی، دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی ٹاپک آپ ثابت کریں نا، مثلا نماز واجب ہے، پورا قرآن سے استدلال نہیں ہوتا کہ اگر پورا قرآن آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ استدلال نہیں کر سکتے، آپ قرآن کے کچھ حصے سے استدلال کریں گے، قرآن کا کچھ حصہ آپ کے پاس ہے تو کافی ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی یہ شخص کہہ دے نا کہ یہ قرآن کے الفاظ میں ملاوٹ ہو گئی ہے، اس کا قائل کوئی نہیں ہے اسلام میں کہ یہ قرآن کے جو الفاظ ہیں اس میں اسے کچھ لوگوں نے ملا دیا بھائی، کچھ الفاظ جو ہیں ہم نے اپنے جیب سے ملا دیا، ایک آیا اللہ کی جانب سے، ایک آیا لوگوں نے، ایسا ہو تو پھر ٹھیک ہے، یہ تحریف ہے،
یہ تحریف ہے، اور پھر تو قرآن میں کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، پھر تو کسی بھی آیت پہ آپ اس پہ بھروسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ لوگوں نے لکھ دیا ہوگا، یہ تو اس کا کوئی قائل نہیں ہے۔ جی جی اچھا، یہ جو آپ قرآن سے یہ سورۃ مائدہ کی 2 آیات سے استدلال کرتے ہیں امامت کا کہ امامت اس سے ثابت ہوتی ہے، تو اس میں اگر آپ یہ جو پہلی الیوم اکملت تو یہ والی آیات ہیں جو یہ اس سے، تو آپ جانتے ہیں کہ یہ تو فتح مکہ والے دن نازل ہوئی، وہ اس دن نازل ہوئی کہ جب یہ آپ ایک منٹ ذرا پہلے مجھے تلاش کرنے دیں، اس کا شان نزول جو ہے اس سے بلائے تو آپ ثابت کر رہے ہیں، یہ اس کا شان نزول تو یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے حجہ خطبہ جو آخری خطبہ دیا تھا، یہ اس کا شان نزول یہ اس کے زمرے میں آتی ہے۔ اچھا، دوسری آیات سے آپ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دوست بناؤ، رسول تو کو یہ دوست بناؤ، اسی وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی، کہاں پہ کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت نازل ہوئی ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر جب ان کی ولایت نازل ہوئی ہے، تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ نازل ہوئی ہے۔ اچھا، یہ نازل ہوئی ہے، یہ تو آپ اس کے مثلا اس کا شان نزول اس کی جو حدیث اس کے کانٹیکس میں آئی ہے، یا کسی مثلا اس کے کسی نے تو کہا ہوگا، ابھی ہمارے ہاں تو آپ ایک حدیث دکھاتے ہیں کہ ابو سعید خدری سے روایت ہے جس کے جو راوی ہیں ابو یحییٰ وغیرہ، یہ تو راوی بالکل ضعیف ہے، ان کے متعلق تو بڑے بڑے علماء نے کہا کہ یہ راوی ضعیف ہے۔ آپ کا مذہب کیا ہے؟ آپ ابو حنفی ہیں کیا؟ آپ کا مذہب کیا ہے؟ میں ابھی فی الحال تو تلاش کر رہا ہوں مذہب حق۔ آپ ابھی کس مذہب کی میں سب سے تنگ ہوں، معذرت کے ساتھ میں سب سے تنگ پڑ چکا ہوں، کیا اہل تشیعوں سے، کیا میں اہل سنت سے، جو بندیوں بریلویوں اہل حدیث سب سے تنگ پڑ چکا ہوں، جس کے پاس جاؤ وہ اس کا اپنا ہی مذہب ہے، اپنا ہی کوئی سسٹم سے وہ لے کے آتے ہیں۔ ہر ایک کا اپنا مذہب تو ہوگا نا، ہر ایک کا تو مذہب ہوگا، یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہم کدھر جائیں سر؟ نہیں، مذہب تو ہوگا، پر مذہب سے مراد یہ ہے کہ جب آپ قادیانیوں کے پاس چلے جائیں، ابھی آپ جس طرح آپ کی میں نے ایک جگہ آپ نے کہا کہ قرآن ذکر سے مراد جو ہے یہ قرآن نہیں ہے، اس سے مراد یہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے یا رسول، تو ابھی قادیانی اگر اس کی خاتم النبیین کی تشریح وہ غلط کرتا ہے، کسی اور کانٹیکس میں کرتا ہے، تو کیا پھر اس کی بات مان لیں؟ ابھی آپ کی جس طرح اکارڈنگ ٹو آپ کی جو ٹرانسلیشن ہے، آپ جس تفسیر کے قائل ہیں کہ جو جو یہ قرآن جو ہم نے ذکر اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، آپ اس کی تشریح، آپ اس کی جو انٹرپریٹیشن کرتے ہیں وہ بھائی صاحب آپ اپنے کسی عالم کو لے کے آؤ نا، عالم کو لے کے آؤ، اس سے گفتگو ہو تاکہ وہ کوئی ایسا منظم بحث کر سکے جیسے لوگوں کو بھی واسطہ ہو نا۔ بھائی صاحب آپ کی باتوں کا سر طے نہیں ہے، اوکے؟ بھائی صاحب اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں نا، آپ اتنے بڑے عالم ہیں، کسی مذہب کو آپ مانتے نہیں ہیں، اگر آپ قرآن مجید کے متعلق کسی بھی مسئلے کے متعلق کسی عالم کو لے کے آؤ نا، اپنے مذہب کے کسی عالم کو، تاکہ میں اس سے بات کروں، اوکے میرے بھائی؟ میں آپ کا اعتراض نہیں سمجھ سکا، کہتے ہیں آپ اپنے ابی سعید خدری سے روایت کی، تو کس سے روایت کرتا بھائی؟ سر میری بات تو عرض تو سنیں سر، آپ کے پاس تفسیر میں کون سی صحیح احادیث ہیں؟ سب صحیح احادیث ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ لوگوں کی جو تصحیح و تضعیف ہے اس کو جا کے دیکھو، اپنے کتاب تاریخ بغداد میں دیکھو کہ ابو حنیفہ کے متعلق آپ کے علماء کیا فرماتے ہیں، اوکے؟ تھینک یو سر۔ آپ جب اپنے عالم کو لے کے آؤ تاکہ وہ کوئی ایسے منظم گفتگو کرے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اوکے؟ السلام علیکم، اب آ رہی ہے آواز؟ آ رہی ہے، بات کرو۔ شیخ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں پچھلے 4-5 ماہ سے کوشش کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کال پہ آنے کی، لیکن نہیں کچھ بن رہا تھا۔ کچھ 1-2 سوالات ہیں، مجھے پتہ ہے کہ آپ کے پاس اور بھی کالر ویٹ کر رہے ہیں لائن پہ، 1-2 آپ کے ساتھ سوالات تھے۔ آپ کے سیشن میں الحمدللہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس کے بعد کافی ٹائم ہو گیا میں آپ کو سن رہا ہوں، تو 2 مین سوالات ہیں۔ جیسے کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ، اور میں نے خود بھی ریسرچ کیا بخاری مسلم کے بارے میں، کہ کافی ایسی صحیح احادیث ہیں جو قرآن کے بالکل مخالف جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ایک کتاب میں جو حدیث صحیح قرار دی گئی ہے وہی اگر قرآن کو کانٹراڈکٹ کر رہی ہے
تو اس کی کوئی اوتھینٹسٹی میرے نزدیک پھر باقی نہیں رہ جاتی. جی تو اس کی وجہ سے ہم کافی کنفیوژن کا شکار ہیں کہ ہم کافی ایسے احکامات ہیں جو کہ قرآن میں تو ہے کہ نماز پڑھو، لیکن اس کا ہم، طریقہ قرآن میں موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم، ہمیں کوئی اور ایسا سورس چاہیے ہوتا ہے جس سے ہم رہنمائی لیں. تو ہم، اب ہمارے نزدیک تو یہی کچھ مین کتابیں تھی، بخاری، صحیح مسلم، جن سے ہم اس کا لیں، لیکن اب اس کی اوتھینٹسٹی نہیں رہی تو ہم اس کو کیسے اب اس سلسلے میں ہم کیا کریں. اور ایک اور سوال میں ایڈ کر دوں گا چھوٹا سا. شیخ، ایک میرے عزیز ہیں، ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی، انہوں نے مجھے بولا ہے کہ جو شراب ہے اس کی حرمت قرآن میں ثابت نہیں ہے ان کے نزدیک. میرا اتنا نالج نہیں ہے، اسی لیے آپ عالم ہیں، آپ سے سوال کریں گے کہ شراب کی حرمت قرآن میں خمر کا ذکر ہے کہ وہ جو خمار کی کیفیت ہے، جو زیادہ شراب پینے سے آپ کو جو خمار کی انما کیفیت تاری الخمر ہوتی ہے. والميسر انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. خمر عمل الشیطان ہے، رجس سے، اس سے اجتناب کرو. یہ حرام نہیں ہے، اس سے کیا ہے؟ خمر وہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ خمر جو ہے وہ فاجتنبوه. شراب. انما الخمر والمیسر، خمر اور قمار، والانصاب والازلام، یہ ان عربوں کے قمار کے طریقے ہوتے تھے پرانے زمانے میں. یہ رجسن من عمل الشیطان، یہ نجاست ہے، ناپاکی ہے، شیطان کی عمل ہے. فاجتنبوه، اس سے بچو، اس سے بچو، شراب سے بچو. یہ عمل شیطان ہے، شیطان ہے، عمل شیطان ہے، ناپاکی ہے، اور اس سے بچو. اوکے، شیطان. مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی. میں صرف پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ان کا کہنا تھا نا کہ جو الکوہل ہے، الکوہل کی بات نہیں ہو رہی ہے، شراب کی بات ہو رہی ہے نا. آپ نے شراب کا کہا تھا. الکوہل قرآن مجید میں جب نازل ہوئے زمانے میں الکوہل ایجاد نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے.